بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ملک تھا، وہاں پر لوگوں کا بادشاہ کو منتخب کرنے کا انداز بڑا مختلف تھا اور بڑا عجیب و غریب انداز تھا۔ انداز یہ تھا کہ وہ ان کا ایک دن مقرر تھا کہ اس دن جو بھی بندہ شہر میں پہلا داخل ہوگا اس کو پکڑ کر بادشاہ بنا لیتے، تخت پہ بٹھا دیتے اور کہتے کہ تم ہمارے بادشاہ ہو، اور پھر کرتے کیا، سال کے بعد اسے تخت سے اتارتے۔ تو ایک وادی تھی، وہاں پر زندگی گزارنے کی کوئی سہولت نہیں، نہ وہاں پر کوئی کاروبار، نہ کوئی محل، نہ کوئی کمرہ، نہ کوئی رہائش، نہ باغ، کانٹے، اور جیسے کسی کو عذاب دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، ایک قید خانہ وہاں پر بادشاہ کو باندھ کر جکڑ کر پھینک آتے تو پھر نیا بادشاہ بنا لیتے۔ تو اس طرح ڈھیر سارے بادشاہ جو ہیں وہاں پر انہوں نے جمع کر رکھے تھے کہ جہاں پر زندگی گزارنے کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ان کا سال مکمل ہوا، بادشاہ جو تھا اسے پکڑا، اس وادی میں پھینکا، اور اب اس دن جس دن وہ بادشاہ منتخب کرتے تھے، ایک شخص سادہ سا آدمی، درویش قسم کا آدمی جو ہے نا، وہ دروازے سے داخل ہوا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو درویش نے کہا تم نے مجھے کیوں پکڑ لیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے پکڑا ہے کہ تم ہمارے بادشاہ ہو۔ اس نے کہا میں بادشاہ کہاں سے آ گیا، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اصول اور قانون یہ ہے کہ ہمارا دن مقرر ہے اور اس دن جو بھی بندہ پہلا شہر میں داخل ہوگا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، تو آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، بھی ان کا بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے بادشاہ کو منتخب کرنے کا، یہ کیسا انداز ہے، یہ کیسا طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تم ہمارے بادشاہ ہو، بس ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بتایا کہ ہم سال کے بعد اپنے بادشاہ کو تخت سے اتارتے ہیں اور اس وادی میں لے گئے اس درویش کو، کہا کہ یہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس درویش نے کیا دیکھا کہ وہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی پینے کی چیز ہے، نہ کوئی آرائش ہے، نہ کوئی آسائش ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، اور وہاں پر کانٹے، جنگل اور بادشاہوں کو رسیوں کے ساتھ جکڑ کر باندھا ہوا ہے، اور وہ بلک رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاؤ، لیکن وہ سنتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے درویش تم ہمارے بادشاہ ہو تو ایک سال کے بعد تجھے یہاں پر پھینک دیا جائے گا، تجھے بھی، تو بادشاہ بھی تم ہی ہمارے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا بادشاہ ہوں تو میرا ہر حکم تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کا ہر حکم ہم مانیں گے، ہر حکم پر عمل کریں گے۔ تو اب ذی وقار بادشاہ منتخب ہو گیا اور وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور اپنے احکامات سنائے۔ تو ایک دن بادشاہ نے کہا بھئی اپنے وزیروں مشیروں کو بلا کر حکم سنایا۔ حکم کیا تھا کہ فرمایا کہ وہ جو جگہ ہے جہاں پر تم نے بادشاہوں کو رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا، وہاں پر سڑک بنائی جائے۔ وہ وزیر مشیر بڑے حیران ہوئے کہ آج تک یہ کام کسی بادشاہ نے نہیں کروایا، تو یہ وہاں پر کیوں یہ خرچہ کروا رہا ہے اور سڑک بنوا رہا ہے؟ کہا نہیں، تمہارا ہی میری بات یہ ہوئی تھی کہ تم نے میرا حکم ماننا ہے، اور میں تجھے حکم کر رہا ہوں تمہیں، تو تم مانو اور وہاں پر ایک سڑک بنا دو۔ بادشاہ کو حکم تھا، گئے اور لوگوں کو لگایا، مزدوروں کو، وہاں پر ایک سڑک تعمیر کر دی، سڑک بنا دی گئی۔ اب ذی وقار جب سڑک بنا کر فارغ ہوئے تو بادشاہ کہنے لگا اب سڑک بن چکی، وہاں پر مکانات تعمیر کیے جائیں، مکان تعمیر کیے جائیں۔ وہ پھر حیران ہوئے کہ وہاں پر مکان تعمیر کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کہا ہماری بات ہوئی ہے کہ تم میرا ہر حکم مانو گے۔ تو بادشاہ کے حکم پہ عمل ہوا اور وہاں پر مکان تعمیر ہونا شروع ہو گئے، اور مکان تعمیر جب ہوئے تو واپس آئے بادشاہ سلامت، سڑک بھی بن گئی ہے اور مکان بھی تعمیر ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہاں پر باغات لگا دیے جائیں، پھلوں کے باغات لگا دیے جائیں۔ تو باغات بھی لگنا شروع ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا یہاں پر ایک مارکیٹ بنائی جائے، مارکیٹ بھی بن گئی۔ جو زندگی گزارنے کے لیے سہولتیں انسان لیتا ہے، بادشاہ نے وہ تمام سہولتیں جو ہیں وہاں پر بنوا دیں، سڑک بھی بنوا دی، مکان بھی بنوا دیا، باغات بھی لگ گئے، اور آسائش آرائش بھی ہو گئی، اور مارکیٹ وغیرہ بھی بن گئی۔ تو اب ذی وقار یوں کرتے کرتے بادشاہ نے ایک سال گزارا۔ تو ایک سال کے بعد اب بادشاہ کو وہاں سے اتارا۔ جب اس سے پہلے بادشاہوں کو اتارتے تھے تو بادشاہ معافی مانگتے تھے کہ ہمیں یہاں سے نہ اتارو اور وہاں پر نہ پھینکنا۔
ہمیں تم آزاد کر دو، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ پھینکو۔ معافیا مانگتے، ان کے پاؤں پکڑتے، لیکن وہ ان کی شرط طے پائی تھی تو بادشاہ کو پکڑتے وہاں پھینک آتے۔ تو اس وقت جب اس درویش بادشاہ کو انہوں نے تخت سے اتارا تو بادشاہ مسکرا رہا تھا، تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، حالانکہ آپ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ یہاں پر آئے ہیں، جب ہم ان کو تخت سے اتارتے تھے وہ معافی مانگتے تھے، روتے تھے، پاؤں پکڑتے تھے، زار و کتار روتے تھے کہ ہمیں آزادی دے دو، ہمیں وہاں پر پھینکا نہ جائے، لیکن آپ کو ہم نے تخت سے اتارا ہی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ ذی وقار یہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ بات آپ کو جو سنا رہا ہوں، اب اس کے سبق کی باری ہے کہ اس میں سبق کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، میرا مسکرانا بنتا ہے، ان کا نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ وہ بادشاہ سال پورا عیاشیاں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آگے کی جگہ کو سنوارتے نہیں تھے اور پھر وہاں جا کر پھنس جاتے تھے۔ اگر انہوں نے اپنے آگے کی جگہ جہاں پر انہوں نے جانا تھا سنواری ہوتی تو پھر یہاں سے اترتے وقت وہ روتے نہ، انہیں پتہ ہوتا کہ میں تخت سے اتروں گا اور فلاں مقام پر بہت اچھی رہائش میں پہنچ جاؤں گا، جہاں پر باغات بھی ہیں، جہاں پر سڑکیں بھی ہیں، جہاں پر زندگی گزارنے کی سہولیات بھی میسر ہیں۔ تو بادشاہوں نے یہ کام تو کیے نہیں، بلکہ اپنی عیاشی میں لگے رہے اور ان کا سال بیت جاتا، اور سال کے بعد جب آپ انہیں اتارتے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا۔ تو میں نے اپنے آگے کا انتظام کیا ہوا ہے، میں نے اپنے آگے زندگی گزارنے کی آرائش کی ہوئی ہے، میں نے ہر سہولت وہاں پر میسر کی ہوئی ہے کہ جہاں پر جا کر میں نے زندگی گزارنی ہے، تو میں اب کیوں روؤں، کیوں آپ سے معافی مانگوں، کیوں آپ کے پاؤں پکڑوں؟ اس وجہ سے کہ میں یہاں سال بیٹھ کر عیاشیاں نہیں کی، میں نے یہاں بیٹھ کر گناہ نہیں کیے، میں نے یہاں بیٹھ کر اپنا آگا سنوارا ہے، اپنے آگے کی جگہ سنواری ہے، جہاں پر میں نے منتقل ہونا ہے اس کو سنوارا ہے کہ یہاں سے اٹھوں تو جس جگہ پر میں جاؤں وہ جگہ میرے لیے زندگی گزارنے والی ہو۔ اب آپ ذی وقار مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں اپنے آگے جانے والی جگہ جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اس کو سنوار دیتے ہیں تو انہیں کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ اس زندگی سے نکلتے ہیں، دوسری زندگی میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ان کے اگر نیک اچھے اعمال ہوں گے، انہوں نے زندگی میں عمل کیے ہوں گے، تو اس زندگی سے بہتر زندگی انہیں آگے ملے گی۔ تو اب آپ ذی وقار اس حکایت سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو کہاں غافل پھرتا ہے، یہ غفلت سے باہر نکل، اور جو آسائش اور آرائش تجھے اللہ نے یہاں پر دی ہے، جو زندگی میں نعمتیں دی ہیں، ان کو کھا کر رب کا شکر ادا کر، لیکن آگے کی تیاری کر جہاں پر تو نے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ تو اب آپ ذی وقار اس بادشاہ کی طرح کہ جس نے اپنے آگے والی زندگی کو سجا دیا اور آگے والی زندگی بنا لی، اللہ ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر منتقل ہونا ہے اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذی وقار مزید اچھے بیانات کے لیے ہمارا اسلامک کلام چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔